ربیع الاخر 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طی کے بت خانوں کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانہ کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرا باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاصل ہوئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا تم لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت سخی تھے۔ امام احمد ناقل کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگے، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، میں تم کو اتنی خطیر رقم دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافہ صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے، اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ اور صحاح کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔